بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شب قدر کی فضیلت کے بارے میں حدیث مبارکہ شیئر کریں گے، تو درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی ہے۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ اس حدیث میں 3 مضمون قابل غور ہیں۔ امر اول جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو موڑنے والی ہے، یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ اور دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر، جبکہ بہت سی لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے والے دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو غور سے دیکھیں اور پھر اپنے دین کی فکر کریں، جس کے گھمنڈ میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ فصل اول میں روزے کے آداب میں گزر چکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا خیال۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا آیا، اور نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں، اور اپنی ان ناپاک اور کمینی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور پھر دنیا کی ذلت تو بدئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھوٹ چھٹاؤ رکھے، یعنی ناراض رہے، اگر اس حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی حضوری میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، مگر جن دو میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک صلح نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ہر پیر جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، استغفار کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے، مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ذرا ذرا سے بہانے سے مخلوق کی مغفرت فرماتی جاتی ہے، مگر 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر، دوسرا وہ جس سے کسی سے کینہ رکھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 شخص جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے ہیں۔ یہ جگہ روایات کی احاطے کی نہیں، مگر چند روایات اس میں لکھ دی جاتی ہے کہ ہم لوگوں میں عوام کا ذکر نہیں، خواص میں، اور ان لوگوں میں جو شرفا کہلاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی مجالس، ان کے مجامع، ان کی تقریبات اس کمینی حرکت سے لبریز ہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ۔ لیکن ان سب کے بعد یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب دنوی دشمنی اور عداوت پر ہے۔ اگر کسی شخص کے فسق کی وجہ سے یا کسی دینی امر کی حمایت کی وجہ سے ترک تعلق کرے تو جائز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا تو ان کے بیٹے نے ان پر ایسا لفظ کہہ دیا جو صورت حدیث پر اعتراض تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مرنے تک اس سے نہیں بولے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات صحابہ کرام کے ثابت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ دانا اور بینا ہے، قلوب کے حال کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، اس سے خوب واقف ہے کہ کون سا ترک تعلق دین کی خاطر ہے اور کون سا اپنی وجاہت اور کثرت شان اور بڑائی کی وجہ سے ہے۔ ویسے تو ہر شخص اپنی کینہ اور بغض کو دین کی طرف منسوب کر ہی سکتا ہے۔ دوسرا امر جو حدیث والا میں معلوم ہوتا ہے وہ حکمت الہی کے سامنے رضا اور قبول و تسلیم ہے، کہ باوجود اس کے کہ شب قدر کی تعین کا اٹھ جانا صورتاً بہت ہی بڑی خیر کا اٹھ جانا تھا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شاید ہمارے لیے یہی بہتر ہو۔
نہایت عبرت اور غور کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحیم اور کریم ذات بندہ ہر وقت مہربان ہے۔ اگر بندہ اپنی بدعمالی سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ اور اقرار عجز کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے، اور وہ مصیبت بھی کسی بڑی مصیبت سے کم نہیں ہے، اور وہ مصیبت بھی کسی بڑی خیر کا سبب بنا دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ چنانچہ علماء نے اس کے اقوام میں بھی چند مثالیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ اگر تعین باقی رہتی تو بہت سی کوتاہیں تباہیں ایسی ہوتی کہ راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتی، اور اس صورت موجودہ میں اس احتمال پر کہ آج ہی شاید شب قدر ہو، متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق طلب والوں کو نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسری جگہ یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ معاصی کیے بغیر ان سے رہا ہی نہیں جاتا، تعین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے اس رات میں معصیت کی جرت کی جاتی تو شخص اندیشہ ناک تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ایک صحابی سو رہے تھے، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جگا تو دیا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں، آپ نے خود کیوں نہیں جگایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بعد انکار کر بیٹھتا، میرے کہنے پر انکار کفر ہو جاتا، تیرے کہنے سے انکار پر کفر نہ ہوگا۔ اس طرح حق سبحانہ و تقدس کی رحمت نے گوارا نہ فرمایا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ جرت کرے۔ پھر تیسری یہ کہ تعین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات اتفاقاً چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی وغیرہ کی وجہ سے پھر کسی رات کا بھی جاگنا نصیب نہ ہوتا، اور اب رمضان المبارک کی ایک دو رات تو کم از کم ہر شخص کو میسر ہو جاتی ہے۔ چوتھی یہ کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شب قدر تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہزار راتوں کے برابر ایک رات نصیب فرما دے۔ ہمارے سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔